ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج حصہ قواعد سے محاورہ اور ضرب المثل کی تعریف پڑھی جائیں گی۔ محاورہ کے لفظی معنی ہیں بات چیت کرنا، خاص اہل زبان کی بات چیت کو محاورہ کہتے ہیں۔ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی یعنی سچ بات کی بجائے جھوٹ بات کے بطور استعمال کیا جائے، جیسے روٹی کھانا، دوائی کھانا۔ یہ تو محاورات نہیں ہیں، لیکن غم کھانا، دماغ کھانا، ہوا کھانا اور پیسے کھانا تو یہ سب محاورات ہیں۔ عملی طور پہ ہم پیسے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، نہ غم کہیں سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، نہ ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو معنی میں جس میں لیا جاتا ہے وہ محاورات کہلاتے ہیں۔ اگلی تعریف ہے ضرب المثل کی۔ وہ قول یا جملہ جو کسی کہاوت کے طور پر مشہور ہوا ہو اسے ضرب المثل کہتے ہیں، اور اس کی جمع ضرب الامثال ہے۔ مثال کے طور پر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بھینس کے آگے بین بجانا وغیرہ۔ اب اس سے اگلی سلائیڈ ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ 3-5 کرنا، زخموں پہ نمک چھڑکنا، سبز باغ دکھانا، ہاتھوں کے طوطے اڑنا، کام تمام کرنا۔ اب ان کے جملے دیکھیے کس طرح بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی 3-5 کرنا، پھر اس کے بعد اس کے میننگ لکھے ہوئے ہیں، اس کے معنی ہے جھگڑا کرنا یا دھوکہ دینا۔ اس کا جملہ کیسے بنایا گیا ہے؟ ندا مجھ سے زیادہ 3-5 کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جملہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا۔ اب در حقیقت ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے زخم کو کھرچ کر یا کاٹ کر اس کے اوپر نمک ڈال رہے ہوں، بلکہ اس کے معنی بنتے ہیں کہ کسی کی تکلیف پر مزید اس کو تکلیف پہنچانا۔ اور دیکھیے اس کا جملہ کیا بنایا گیا ہے یہاں پر، تم نے گڑھے مردے اکھاڑ کر میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ تیسرا جملہ ہے سبز باغ دکھانا، یعنی جھوٹی امیدیں دلانا۔ ناکامی کے دلدل میں پھنسے انسان کو سبز باغ دکھانا نہیں چاہیے۔ چوتھا جملہ ہے ہاتھوں کے طوطے اڑنا، یعنی سخت گھبرا جانا۔ اس کا جملہ بنایا گیا ہے بس کا کرایہ دیتے وقت اپنی کٹی جیب دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اور آخری جملہ ہے کام تمام کرنا، یعنی مار ڈالنا۔ احمد نے ایک ہی بار میں سانپ کا کام تمام کر دیا۔ امید ہے پیارے بچوں آپ کو یہ سارا کام آج کا محاورہ اور ضرب المثل میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان تمام تعریفوں کو اب حصہ قواعد میں نوٹ کر لیجئے۔ شکریہ۔